جماعت صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی ہے کہ جنہوں نے امت کے لیے دین کے علم اور عمل کا معیار اور نمونہ مقرر کیا، اپنی زندگی کو دین حق کے ساتھ جوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ کر انہوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نجات کا، سعادت اور کامیابی کا اصول اور ضابطہ متعین کر دیا۔ اور ان میں سے اہل بیت نبی قرآن نے خاص طور پر ان کا بھی تذکرہ کیا۔ اہل بیت نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سب سے پہلے معیار اور نمونہ ہے، جس میں آپ کی ذات سے آپ کی ازواج مطہرات جڑی ہوئی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جب اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں مسلمانوں کے ذہنوں میں رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر ہی نہیں آتا، تصور ہی نہیں آتا کہ یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے۔ اب نبی کے نواسے بھی اہل بیت ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ اب بیٹیوں کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، ان کی ماؤں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے لوگ۔ یہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے جہاں اہل البیت کا تعارف کروایا تو وہاں اللہ جل شانہ نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا، رسول اللہ کی بیویوں کا ذکر کیا، اور ان کو ایک خاص مقام دنیا میں حاصل ہے نبوت کے قرب کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے یہ مقام حاصل ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عورتوں کی طرح عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی کی زندگی اختیار کر لی، فلا تخضعن بالقول، تو کسی کے سامنے جو دل کی بیماری میں مبتلا ہو نرم گفتگو مت کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وہ طمع رکھنے لگے وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، لہذا وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر تمہارے دروازے پر کوئی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، کسی بات کا علم حاصل کرنے کے لیے، قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو ان سے معروف اچھی اور بھلی بات کرنا۔ اب یہ قرآن حکیم نے آداب سکھائے پیغمبر کی ازواج کو، امت کی ماؤں کو، کہ یہ تمہارا گھر، تمہارا خاندان، یہ تمہارا مقام، یہ امت کے لیے رہنما ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آئیں گے اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم پیغمبر کے گھر میں ہو، وحی کے منصب پر فائز امام الانبیاء کی بیوی ہو، تو ایک عورت اور بیوی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف جنسی خواہشات کی تشکیل اور تعمیر اور تکمیل ہی مقصود ہو، نہیں، انہوں نے اپنے علم کو، اپنے اخلاق کو، امت کی سماجیات، سوشل لائف کو، معاشرت کو انہوں نے ترقی دینا ہے، سنبھالنا ہے معاشرتی زندگی کو۔ اور معاشرتی زندگی وہ مجموعہ ہوتی ہے علم اور عمل کا، اخلاق اور اقدار کا، یہ مجموعہ ہے۔ لہٰذا اب گھریلو زندگی میں ازواج مطہرات نبی کا بڑا مقام ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے، اور پھر شوال کے مہینے میں ان کی شادی بھی ہوئی، لہذا گزشتہ جمعہ میں ان کا یہ علمی، سماجی اور دینی اور اخلاقی مرتبہ
جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے پیدا ہوا، قرآن اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، سیرت رسول کی کتابیں یہ ان کا احوال بیان کرتی ہیں، ان کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تمام احکامات میں، مسائل میں، اخلاق میں سیرت نبوی کے رہنمائی کو پیش کرنے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے مردوں اور عورتوں سب میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ جس مقام کی پہچان، جس مقام کی حیثیت کا تعین یہ دنیا میں موجود ہے، لہٰذا آپ کا جو علمی مرتبہ اور مقام ہے اس کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور اس کے بعد عورتوں میں جو سب سے اونچا مقام علمی روایات کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سے علم اور سنت کو نقل کرنے کے اعتبار سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے 2210 احادیث امت تک باقاعدہ روایت کر کے منتقل کی، سند متصل کے ساتھ ام المومنین سے 2210 احادیث پوری سند کے ساتھ موجود ہیں، اور جو ان کے فتاوی ہیں، جو ان کی علمی اور فقہی آراء ہیں وہ تو الگ ہیں، ان کو بھی اگر جمع کیا جائے تو یہ دین کے علم کا بہت بڑا ذخیرہ بنتا ہے، جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امت تک پہنچا، اور امت کے دل و دماغ کو اس علم اور نور نے منور کیا۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے اعتبار سے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام کہ جس میں بے شمار قسم کے مسائل کا حل وہ صحابہ اکرام کو بھی ضرورت پیش آتی تھی، حضرات خلفائے راشدین کو بھی ضرورت پیش آتی تھی، صحابہ اکرام کو بھی ضرورت پیش آتی تھی، امت کی عورتوں کو بھی ضرورت پیش آتی تھی، تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر وہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اس لیے اماں جان کا سب سے بڑا تاریخی کردار، علمی کردار اور سب سے بڑا اونچا کردار وجود میں آتا ہے کہ آپ درسگاہ نبوی کی طالبہ بھی ہیں، متعلمہ بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں۔ درسگاہ صرف ایسی نہیں ہوتی کہ آپ درسگاہ میں جس طرح ہمارے ہاں ابھی یہ تصور ہے درسگاہ کا کہ علیحدہ سے بلڈنگ موجود ہو، وہاں وہ سارے ساز و سامان موجود ہوں تو اس کو ہم درسگاہ کہیں گے۔ نہیں، نبی کا گھر بھی درسگاہ ہے۔ آپ کی بیویاں وہ علم اور دین کی طلب رکھنے والی خواتین میں سے ہیں، لہٰذا پیغمبر کا گھر بھی ہے، وہ پیغمبر کا گھر درسگاہ بھی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اصحاب صفہ کی جگہ یہ درسگاہ نبوی ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم گاہ ہے۔ دار ارقم مکی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے اس کو مرکز علم اور نبوت بنا کر وہاں سے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ مکتب بھی ہے، وہ مدرسہ بھی ہے، وہ ایک یونیورسٹی بھی ہے، وہ ایک تعلیم گاہ بھی ہے، وہ ایک خانقاہ بھی ہے، وہ ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ لیکن اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا گھر اور آپ کا خاندان جہاں آپ اپنا وجود اور اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارتے ہیں وہ بھی تو ایک درسگاہ ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے علم حاصل کیا تو آپ کا گھر یہ علم دین کا مرکز ہے۔ اس لیے اسلام یہ امت کو تصور دیتا ہے کہ ہر گھر دین کا پہلا اور بنیادی گہوارہ علم ہے۔ ہر مسلمان گھر یہ پہلی یونیورسٹی ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے۔ آج ہمارا گھر یہ تعلیمی اور تربیتی حیثیت یہ ختم کر چکا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔
آج بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں اس کو مونٹی سوری میں داخل کروا دو، اس کو پیدا ہوتے ساتھ ہی کسی سکول میں، کسی ادارے میں جا کر اس کو داخل کرا دو۔ اب یہ دوسرے لوگ اس کی تربیت کریں گے، پہلی تربیت گاہ وہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائشی مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، اس گھر میں پیدا ہوئیں اور اسی گھر میں انہوں نے آنکھیں کھولیں، ان کو نماز پڑھتے ہوئے، انہیں قرآن سیکھتے ہوئے، انہیں دین سیکھتے ہوئے، انہیں درسگاہ نبوت کا علم آپس میں تکرار کرتے ہوئے، اس پر بحث و تمہیز کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا۔ لہٰذا ان کا مزاج، ان کی ذہنی ساخت، ان کے اخلاق اور عمل کا، پوری قوتوں کا یہ وجود اس پورے دینی ماحول میں، علمی ماحول میں، اخلاقی ماحول میں ان کی پرورش ہوتی، وہ پروان چڑھتی ہیں، وہ نشو و نما کا یہ دور گزارتی ہیں۔ لہٰذا آج امت کے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ایک رہنمائی کا ایک دور ہے کہ درسگاہ نبوی کی سب سے کامیاب طالبہ، سب سے کامیاب متعلمہ، امت کی سب سے بڑی معلمہ ادھر سے کامیاب طالب علم ہے، اور امت کی سب سے بڑی معلمہ ہے۔ خواتین میں سے ایسی استاذ اور ایسی علمی فضیلت کی مالک ہیں کہ مرد بھی آ کر ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام میں یہ جملہ مشہور ہو گیا، خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، اور میں تم آدھا دین حمیرہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حمیرہ سے، سیدہ عائشہ سے آدھا دین تم نے حاصل کرنا ہے۔ خذوا شطر دینکم عن حمیرہ، آدھا دین سیدہ عائشہ سے حاصل کرو۔ ہر موڑ پر پیغمبر کی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری فقہی بصیرت کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پیغمبر کی ہر ادا کو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں جگہ دی، اپنے اندر اسے محفوظ کیا۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں علم کا موضوع کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ آج مسلمانوں نے علم کی حیثیت کو مخدوش کر لیا اپنے آپ، اس لیے کہتے ہیں علم کا موضوع امتثال امر الہی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ علم کا موضوع ہے۔ ہم کیوں علم حاصل کرتے ہیں؟ بنیادی مقصد کیا ہے، موضوع کیا ہے علم کا؟ ہر موڑ پر، ہر وقت کے اعتبار سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وقت ہم نے کیا کام کرنا ہے، کون سا قدم اٹھانا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ جس نے علم پڑھنے کے بعد امتثال امر، اللہ کے حکم کو پہچان لیا کہ اس وقت میری طرف کون سا حکم متوجہ ہے، یہ اصل علم کا کمال ہے۔ اور جس کو یہ پتہ نہیں چلتا تو اس نے علم حاصل نہیں کیا، اس نے ڈھیر حاصل کیا معلومات کا۔ اس لیے علم کیا ہے کہ وہ دین کا یہ پورا ذوق، عمل کا ذوق اس کے اندر وجود میں آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں یہ زبان کا علم نہ ہو، زبان کا عالم وہ ہوتا ہے جو الفاظ پڑھتا ہے، لیکن الفاظ سے رہنمائی لینا یہ دل کے عالم کا کام ہے۔ اب دل کا عالم کب بنے گا؟ زبان کا عالم الفاظ پڑھ کے بنے گا، کتاب پڑھ کے بنے گا۔ اور یہ دل کا عالم کب بنے گا؟ جب یہ صحبت نبوی میں ڈھلے گا، یہ اہل اللہ کی، علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ علم کس چیز کا نام ہے۔ اب وقت کا تقاضا یہ کس علم کا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلہ شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ نے ان کا سارا خرچہ اٹھایا، ان کو علم پڑھایا، اور جب وہ بیمار ہو گئے ایک دفعہ ان کی عیادت کے لیے گئے، فرمایا اگر یہ فوت ہو گیا یہ نوجوان تو بہت بڑا علم رخصت ہو جائے گا، ایک علم رخصت ہو جائے گا۔ اب انہوں نے
ان کے ذہن میں دماغ میں آ گیا میں تو بڑا عالم، اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے استاذ کی موجودگی۔ اب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے اپنی درسگاہ سجا لی، وہاں جا کر بیٹھ گئے علم پڑھانے کے لیے۔ اب استاذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر علم استاذ سے آتا ہے، علم سیکھنے کا نام ہے، علم پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ کتاب پڑھ لیں، کتاب تو گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، علم استاذ سے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، دل و دماغ میں اس کے تقاضے اور اس کی ضرورتوں کو ڈھالا جاتا ہے، اس وقت انسان عالم بنتا ہے۔ اب علم پڑھانے بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ نے ایک آدمی کو بیچا، جاؤ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ ایک آدمی نے کسی درزی کو کپڑا دیا اور کپڑا جو ہے وہ اس کے پاس ضائع ہو گیا۔ اب اس کپڑے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس کا تاوان کس پر آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں گے تاوان اس پر آئے گا، تو کہنا کہ مسئلہ غلط، جواب غلط ہے۔ وہ کہیں گے تاوان نہیں آئے گا، تو کہنا جواب غلط ہے۔ اب وہی مسئلہ پوچھا تو بادی النظر میں فوری طور پر جو ذہن میں مسئلہ آتا تھا انہوں نے کہا کہ اس کا تاوان اس پر آئے گا۔ انہوں نے کہا یہ جواب غلط۔ انہوں نے سوچا اور سوچ کر پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا تاوان نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا جواب پھر بھی غلط۔ اب وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آئے تو آپ نے فرمایا دھوبی کا مسئلہ تمہیں لے آیا، یہ عالم بن گئے ہو، معلم بن گئے ہو، استاذ بن گئے ہو، اور ابھی ایک مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب یہ مسئلے کا پتہ کیسے چلے گا؟ الفاظ سے نہیں پتہ چلتا، یہ زندگی کے حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ کس وقت زندگی میں حالت بدل جاتی ہے، اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کے احوال پر نگاہ ہو۔ اب یہ عالم ربانی ہو سکتا ہے، اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے فیض صحبت سے آپ کے گھر میں زندگی گزار کر قرآن کی تفسیر کا پورا علم حاصل کر لیا، حدیث نبوی کا پورا علم حاصل کر لیا، سیرت رسول حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بلکہ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کا انہوں نے مطالعہ کر لیا اور پوچھ پوچھ کر سوالات کر کے پورا علم حاصل کر لیا۔ عرب کی پوری تاریخ اس کا انہوں نے علم حاصل کر لیا، عرب کے خاندان کون سے، قبائل کون سے ہیں، ہر قبیلے کا مزاج کیا ہے، تاریخ عرب کا پورا علم انہوں نے حاصل کر لیا، نسب ناموں کا پورا علم حاصل کر لیا۔ اس لیے انہوں نے شعروں کا ہزاروں شعر عرب کے دور جاہلیت کے ام المومنین کو پورے یاد، قرآن حکیم بھی یاد ہے، احادیث بھی یاد ہے۔ کیوں نہ یاد ہوں کہ اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے کے لیے ذوق اور شوق کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے پیغمبر جیسے ہی کوئی انوکھی بات ظاہر ہوتی سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے اماں جان وہ جا کر مسجد نبوی کے ساتھ دیوار کے ساتھ کان لگا کے بیٹھ جاتی کہ اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرمائیں گے۔ گھر کی زندگی کے حالات تو خود دیکھ لیے، اور مسجد نبوی میں منبر نبوی سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے اس کا علم انہوں نے اپنی توجہ سے، اپنی طلب سے، اپنی محنت اور کوشش سے انہوں نے حاصل کر لیا۔ سارے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے توجہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کیا خطبہ دے رہے ہیں، کیا رہنمائی دے رہے ہیں، جنگ کے موقع کی رہنمائی کیا ہے، دیگر مواقع پر کیا رہنمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر انہوں نے اس کی بنیادیں ڈال دیں۔ دین حق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و دماغ میں منتقل ہو گیا اور دین کی ترجمانی کی اہلیت پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے تھے، آپ کے سوالوں کا جواب دے کر ذہنی طور پر، علمی طور پر، عملی طور پر ان کو مطمئن کیا کرتے تھے تاکہ ان میں اطمینان پیدا ہو جائے۔
لہٰذا انہوں نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں 10 سال براہ راست نبوت کے فیض سے کسب کیا۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کر انہوں نے زندگی گزاری، حضور علیہ السلام کے سفر اور حضر میں ساتھ رہ کر زندگی گزاری۔ آپ کے ایک ایک زندگی کے قدم سے انہوں نے آشنائی حاصل کی۔ اور ایک عورت اپنے خاوند سے اتنا قریب ہوتی ہے جتنا کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے تو کہا ہے ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب بیوی خاوند کتنا قریب ہے تو وہ اس کے قرب سے انہوں نے کیا فیض حاصل کیا، تو اماں جان نے یہی فیض حاصل کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں حبشی آئے جو بھالا پھینکتے تھے، خنجر پھینکتے تھے، نشانہ بازی کرتے تھے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کے یہ جو ایکسرسائز اور مشق ہے بھالا پھینکنے کی، نشانہ بازی کی، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے انہیں بلا لیا مسجد نبوی کے سین میں اور فرمایا تم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، اور کندھے پر منہ رکھ لیا انہوں نے پردے، اور حضور علیہ السلام ان کی اوٹ بن گئے اور پیچھے کھڑے ہو کر وہ دیکھتی رہی جب تک وہ خود ہی نہیں تھک گئیں۔ جب تھک گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب بس، اب آپ اپنا کام کریں، اب میں اپنا کام کروں گی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ان کی اس خواہش کو کہ انہوں نے نیزہ بازی کو، بھالا سازی کو، نشانہ بازی کو دیکھنا ہے، قوموں کے اندر جو ماہرین ہیں، اپنی مہارت رکھتے ہیں، تجربات پیش کرتے ہیں، ان کو اس کا پورا علم تھا۔ اسی طرح بیماریوں کا علم، بیماریوں کے علاج کا علم، رسول اللہ کے پاس پورے عرب سے وفود آتے تھے، ہر وفد آ کر اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں اپنے تجربات چھوڑ کے جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پورے تجربات زبانی ازبر تھے۔ مدینہ میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، کسی گھر میں بیماری ہوتی، کوئی پریشانی پیدا ہو جاتی، کسی بچے کا کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا، کسی خاتون کا کوئی بیماری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا، ہر اس مسئلے کے حل کا علم بھی ان کے پاس تھا، اس کی عملی تدبیر بھی ان کے پاس موجود تھی۔ آج سے 1 صدی پہلے تک ہماری خواتین کے اندر اپنے گھر کے اندر سے اپنے مسائل حل کرنے کا پورا علم اور عمل موجود ہوتا تھا۔ سر درد ہو گیا ہے تو بچے کو کیا دینا، پیٹ درد ہو گیا ہے تو کون سی چیز کھلانی ہے۔ آج کہتے ہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، انجیکشن لگواؤ، زہریلے انجیکشن لگوا کر بچوں کی قوت مدافعت ہی ختم کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک خوبصورت چادر تھی، کہتی ہیں مدینہ کی بے شمار خواتین ایک چادر سے ان کو دے دیتی۔ پہلا دن دلہن کے بناؤ سنگار کا دن ہے، لہٰذا پہلے دن ام المومنین کی چادر مدینہ کی ساری خواتین، انصار کی خواتین، مدینہ کی خواتین، ان کی شادی کے لیے یہ سادگی کا دور تھا، ایک ہی چادر سے بے شمار دلہنوں کے پہلے دور کا انہوں نے انتظام کر کے رکھا ہوا تھا۔ چادر آئی، اب ان کا ذہن دیکھیں، اس چادر کی حفاظت کر کے مدینہ کی خواتین اور دلہنوں کی پہلے دن کی خوش نمائی کا پورا نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو فہم بھی عطا فرمایا، سخت بھی عطا فرمایا، شعر و شاعری کا مرتبہ بھی، مقام بھی عطا فرمایا، خطابت اور بیان کی صلاحیت بھی عطا فرمائی، اور پھر ایمانی اخلاقی قوتوں کا وہ کمال اور مرتبہ بھی عطا فرمایا جس کی طرف رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کمول من الرجال کثیر، فرمایا ولایت کے مرتبوں کے اعتبار سے، اللہ کے قرب کے اعتبار سے کمال حاصل کرنے والے مردوں میں بہت لوگ گزرے ہیں، ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا۔ ولم یکمل من النساء، لیکن عورتوں میں صرف چند عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے قرب کا وہ مرتبہ اور مقام حاصل کیا کہ وہ کائنات کی عورتوں کے لیے معیار اور نمونہ بن گئیں، عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی معیار اور نمونہ بن گئی ہیں۔ فرمایا عورتوں میں سے
جنہوں نے کمال ایمان، کمال علم، کمال روحانیت کے سارے مرتبے طے کر لیے۔ وہ کون سا کمال ہے ان کا؟ فرمایا وہ کمال، فرمایا یہ سب سے پہلے، فرمایا ان میں سے کون ہے؟ آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے محل میں بیٹھ کر، اس کے پورے قانونی طاقتوں کے اندر بیٹھ کر اس نے دین حق قبول کر لیا۔ اس پر کوئی خوف نہیں ہے فرعون کا، اس کی پارلیمنٹ کا، اس کی فوج کا، اس کے کسی دباؤ کا۔ فرعون کے گھر میں بیٹھنے والی ایک عورت اپنا ایمانی نظریہ رکھتی ہے، اس پر کسی چیز کا کوئی دباؤ نہیں۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ فرماتے ہیں مثال بیان کریں فرعون کی بیوی کی، جو اتنا بڑا جابر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بنی اسرائیل کو غلام بنانے والا، قوموں میں قتل و غارت گری کی قانونی قوتیں پیدا کرنے والا، یہ سب جرائم کا مرکز تھا، لیکن اس کے گھر میں اللہ نے آسیہ امرأۃ فرعون کو وہ مقام عطا کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت سے، ان کی شفقت پر، ان کے لیے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو وہ حوصلہ دے دیا، وہ ہمت دے دی۔ کفر کے ماحول کے اندر، شرک اور دباؤ کے ماحول کے اندر اس نے ایمان اور عمل کی شمع کو روشن کر کے رکھا۔ اب یہ دعا مانگ رہی ہے فرعون کی بیوی اللہ کی بارگاہ میں، جس کو قرآن نے نقل کیا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کی تمام کرتوتوں سے نجات عطا فرما دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ہر ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ ظلم کے خلاف فرعون کے دربار اور محل میں رہتے ہوئے اس کے خلاف نفرت کا اظہار بھی ہے، اور اس کے خلاف کردار بھی ہے، اس کی قوم کے اندر شعور بھی پیدا کرتی ہے، اور ہر دکھ اور تکلیف برداشت کر کے روحانیت کے اس مقام پر پہنچ گئی۔ آج مرد بھی دین پر اس اعتبار سے عمل نہیں کرتے، ایک عورت ہو کر جو اس نے عمل کا معیار اور نمونہ قائم کر کے دکھایا، اور فرمایا خدیجہ ابن خویلد، خدیجہ بنت خویلد، اور عورتوں میں سے ایک مقام خدیجہ بنت خویلد کا بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کا بھی وہ مقام ہے کہ جس نے میرے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے علم اور وحی کی عظمت کی بنیاد پر وہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا کہ سیدہ عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے بھی ان پر ناز کرنے کا موقع ملا، کہ اللہ کے پیغمبر ان کا اتنا تذکرہ فرماتے تھے، اتنا ان کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ فرمایا سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میرے اوپر ایمان لا کر حوصلہ دیا، سب لوگوں نے دروازے بند کیے، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال میرے اوپر نچھاور کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے سونے چاندی کے درہم اور دینار کا ڈھیر لگا ہوا، جس کے پیچھے ایک آدمی پورا چھپ جائے، کھڑا ہونے والا آدمی۔ حضرت خدیجہ نے وہ سارا مال حضور کے سپرد کر دیا کہ آپ اپنے دین پر اسے قربان کر دیں۔ اپنے پاس ایک درہم اور دینار بھی نہیں رکھا۔ آج کسی میں یہ حوصلہ ہے؟ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہو کون پیش کر سکتا ہے؟ آج ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، بچا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو دین پر لگایا، اور فرمایا تیسری عورت وہ مریم بنت عمران ہے، جس نے بنی اسرائیل کا اگلا دور پیدا کر دیا بیت المقدس کا اپنی قربانیوں سے۔ اور فرمایا پھر عائشہ کا کیا پوچھتے ہو؟ وفضل عائشہ علی النساء، عائشہ کی وہ فضیلت جو عورتوں پر ہے، کفضل السرید علی الطعام، جس طرح عرب والے سرید کے کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت عطا فرماتے ہیں، فرمایا سیدہ عائشہ کو تمام عورتوں پر وہ فضیلت اور مقام حاصل ہے ان کے علم اور اخلاق کی وجہ سے۔ اسی لیے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں سورہ الاحزاب کی تفسیر میں کہ سوشل لائف،
اجتماعی زندگی یہ عورتوں کے بغیر یہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو وہ بیویاں عطا کی، آپ کے گھر میں خاندان میں ان عورتوں کو منتقل کیا جنہوں نے پیغمبر کے علم کو، اخلاق کو، اقدار کو اپنے اندر جمع کر کے آگے پیش کیا۔ اس لیے گھر علم اور عمل کے جمع ہونے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کا پیغمبر کا گھرانہ یہ امت کے لیے رہنما ہے۔ آج علم کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان کیسے علم حاصل کرے گا؟ کون سا علم حاصل کرے گا؟ کن اساتذہ سے علم حاصل کرے گا؟ کس رہنمائی میں علم حاصل کرے گا؟ یہ آج ایک فرض بنتا ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آج دین کے علم اور عمل کی حفاظت کریں، ایسا عمل پیش کریں جس عمل کو بارگاہ الہی میں قبولیت حاصل۔ حضور علیہ السلام نے پچھلی امتوں میں سے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی سفر پر گئے، حالات کے جبر نے انہیں ایک غار میں چھپا دیا، طوفان آیا، غار میں بیٹھے اور غار میں دروازہ بند ہو گیا، پتھر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب باہر کیسے نکلے؟ آبادیاں دور ہیں، اب کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ زندگی کی تمام قوتوں سے محروم چلے آ رہے ہیں، اب راستہ کوئی نہیں ہے، راستہ کہاں سے نکلے؟ فرمایا راستہ نکلتا ہے دعا سے۔ اور دعا قبول کب ہوتی ہے؟ کہتے ہیں دعا کے لیے رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، دعا بغیر رجسٹریشن کے قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کیا رجسٹریشن کرواؤ پھر دعا قبول ہوگی۔ اب ہر ایک نے انہوں نے طے کیا کہ آج اپنی زندگی کا وہ عمل جو صرف زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس عمل کو لے کر آؤ، اس عمل کو پیش کرو۔ ہر ایک نے یہ تہیہ کیا۔ ایک نے کہا زندگی کا میرا ایک عمل ہے، میں اسے پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا عمل ہے؟ والدین کی خدمت کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ اس نے اپنے اخلاق کو پیش کیا کہ میں والدین کو سب سے پہلے آ کر ہر چیز مہیا کرتا تھا، اور لمبا واقعہ ہے کہ دور چلا گیا، واپس نہیں آ سکا، اور پھر ایک رات میں واپس آیا، ماں باپ سو چکے تھے اور اولاد بھوک سے پیاس سے بلبلا رہی تھی، پاؤں پر گر رہی تھی۔ فرمایا پہلے ماں باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر تمہیں دودھ پلاؤں گا۔ یا اللہ یہ عمل قبول ہے تو پھر اس عمل کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ دوسرے نے کہا، اس نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ دوسرے نے زنا سے توبہ کی کہ میری چچا زاد بہن مجبور ہو گئی کہ مجھ سے پیسے مانگے اور میں نے زنا کی شرط پر پیسے دینے کا ارادہ کر لیا، اور جب ہم تیار ہو گئے اس موڑ پر اس نے کہا لا تفز الخاتمہ الا بحقها اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو یہی رشتہ کر کے نکاح کے ذریعے سے اپنی ضرورت کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ کہتے ہیں میں نے اسے پیسے بھی دے دیے، چھوڑ دیا، توبہ کی، اپنی معاشرتی نظام کو درست کر لیا، معاشرتی نظام کی درستگی کو، عمل کو اس نے پیش کیا۔ اب اس کی دیوار ہٹ گئی اور وہاں سے نکل گیا۔ اور تیسرے نے فرمایا یا اللہ میں نے زندگی میں ایک عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا، ایک مزدور کو اجرت پر لے کر آیا، اور مزدور کو اجرت پر لا کے جب جانے لگا شام کے وقت میں نے اسے مزدوری دی، اس نے مزدوری کم سمجھ کر انہوں نے کہا پوری مزدوری لوں گا جتنی محنت کی ہے، میں نے کہا یہی پیسے ہیں، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو کام پر لگایا، ریوڑ خریدا، یہاں تک کہ وہ ریوڑ وادیاں بھر گئیں اور وہ مجبور ہو گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا کہ اللہ کے بندے میرا بچا ہوا میرا قرض مال تیرے پاس ہے، واپس کر دے میری اجرت۔ اب میں نے کہا یہ ساری وادی بری ہوئی لے کے چلا جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہیں، یہ تیرا مال ہے، اسی کو میں نے کاروبار میں لگایا، اس کے مال کو سارا واپس کر دیا، اب یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے، تو اس عمل کی برکت سے ہمیں تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب وہ راستہ نکل گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، چٹان ہل گئی، انسان کا صحیح عمل
صحیح عمل، قبول عمل، وہ اس کو ہر قسم کی مشکلات سے، بند راستوں سے نکالتا ہے۔ اور صحیح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو صحیح علم کی بنیاد پر ہو۔ آج ہمارا علم کا عمل سے رابطہ کوئی نہیں، عمل کا ہماری اگلی نوعیتوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اس لیے آج پوری امت گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایسے غار میں سارے پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی کہیں سے نہیں نکل سکتا، ہر آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ آنے والے ہر دن میں اس پر لائبلٹیز زیادہ آتی ہیں، اس پر قرضے چڑھتے ہیں، پیسہ موجود ہے پھر قرضے چڑھ رہے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارا علم بھی صحیح نہیں، ہمارا عمل بھی صحیح نہیں، اخلاق بھی صحیح نہیں، معاشرت بھی صحیح نہیں، معاملات بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے یہاں رجسٹریشن کینسل، اللہ کہتے ہیں کائنات کے خلاف چلو گے میری کائنات میں رہ کر۔ لہٰذا آج ضرورت ہے ہم اپنا رخ بدلیں، اللہ کے علم کی طرف رجوع کریں، اس علم حق کی بنیاد پر اپنے عمل کی بنیاد لے کر آئیں، اپنی معاشرت کی بنیاد لے کر آئیں، اپنے معاملات کی بنیاد لے کر آئیں۔ یہ پہاڑوں جیسی مشکلات یہ راستے سے ہٹ سکتی ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ازواج مطہرات، رسول اللہ کا گھرانہ جس نے علم حق کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا، اللہ ہمیں اس کی اہلیت اور ان کا اسوہ نمونہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب